اگر نمازی کو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا والدین بلائیں تو کیا حکم ہے؟ علامہ ابن بطال مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث شریف میں یہ دلیل ہے کہ جریج کی شریعت میں سابقہ امتوں کے وہ ایک فرد تھے، ایک عبادت گزار تھے، تو جریج کی شریعت میں نماز میں باتیں کرنا ممنوع نہیں تھا، منع نہیں تھا۔ اسی وجہ سے جب انہوں نے اپنی ماں کے بلانے پر جواب نہیں دیا تو ان کے خلاف ان کی ماں نے دعا کی، یعنی بددعا کی، اور ان کی ماں کی بددعا قبول ہو گئی۔ پہلے ہماری شریعت میں بھی نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور خاموش کھڑے رہو، اس وقت سے پھر بات کرنے سے منع کیا گیا۔ امام بخاری نے حضرت سعید بن معلا رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، پس مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، آواز دی، میں نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی جب نماز ہو گئی اور آپ فوراً تیزی سے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تم کو اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر چلے آؤ، کیونکہ وہ تمہیں حیات آفری، یعنی تمہیں حیات بخشتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعید بن معلا کو نہ آنے پر زجر کرنا، ڈانٹنا اسی وقت جائز تھا جب نماز میں بات کرنے کی اجازت تھی، اور جب نماز میں بات کرنا منسوخ ہو گیا، ختم کر دیا گیا حکم، تو کسی نمازی کے لیے نماز توڑنا جائز نہیں ہے، خواہ نماز میں اس کو اس کی والدہ بلائے یا کوئی اور، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی معصیت میں، نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مخلوق کی بات ماننے کی صورت میں اگر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر ایسی صورت میں مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اور شریعت میں اللہ تعالیٰ کا حق والدین کے حق پر مقدم ہے، یعنی پہلے اللہ کا حق ہے پھر والدین کا حق ہے، لیکن فقہاء نے کہا کہ وہ نماز میں تخفیف کرے۔ اگر کسی کی والدہ اس کو علم نہ ہو اور وہ اپنی اولاد کو پکارے، آواز دے، تو نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ مختصر نماز پڑھے اور جلدی نماز ختم کر کے والدین کے بلانے پر چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مرسل اس کے خلاف مروی ہے، ایک حدیث شریف ہے، حدیث مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں ایک راوی کا نام چھوڑ کر بیان کیا گیا ہو۔ اس میں یہ ہے، محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری ماں تمہیں نماز میں بلائے تو اس کا جواب دو، اور جب تمہارا باپ تمہیں بلائے تو اس کو جواب نہ دو۔ محمد بن منقدر کی جو حدیث ہے فقہاء اس کے خلاف ہیں، اور میرے علم میں مکحول کے سوا کوئی اس کے قائل نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہو کہ جب تمہاری ماں تم کو نفل نماز میں بلائے تو سبحان اللہ کہہ کر ان کو جواب دو، اور جب تمہارے والد تمہیں نفل نماز میں بلائے تو نماز کو مختصر کر کے سلام پھیرو، پھر ان سے کلام کرو، اور جب تمہاری ماں تمہیں بلائے تو جلدی سے سبحان اللہ پڑھو اور سلام پھیر دو، یعنی نماز کو مختصر کر کے والدہ کی پکار پر جواب دے، کب؟ جب ان کو علم نہ ہو کہ وہ نماز میں ہو۔ محلب نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس شخص میں قوت ہو اور وہ عبادت میں شدت کو اختیار کرے تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ جریج نے اللہ کے حق کی رعایت کی، یعنی اللہ کے حق کو مقدم رکھا، اور والدہ کی پکار پر انہوں نے نماز نہیں توڑی، اللہ کی عبادت کو باقی رکھا، اور عبادت میں خشوع و خضوع کو لازم رکھا، اور اپنی ماں کو جواب دینے پر نماز کو ترجیح دی، یعنی نماز ایک طرف تھی، دوسری طرف ان کی والدہ کو جواب دینا تھا، تو انہوں نے والدہ کو جواب نہیں دیا اور نماز جاری رکھی، اور ماں کو جواب نہ دینے پر اللہ نے ان کو سزا دی، اور ان کی والدہ کی بددعا کا انہیں سامنا کرنا پڑا، پھر اللہ سے مناجات کرنے اور اس کے خشوع کا ان کو یہ صلہ دیا کہ بچے کو کلام کرنے سے ان کی کرامت ظاہر فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جریج رضی اللہ عنہ سے یہ کرامت ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جریج کی لاج رکھ لی، اور ان کی پاک دامنی اور براءت کا اظہار ایک معصوم بچے کے ذریعے کروا کر ان کا مقام و مرتبہ لوگوں پر ظاہر کر دیا، اور ان کی بزرگی میں اور اضافہ کر دیا کہ لوگ ان کے پہلے سے زیادہ معتقد ہو گئے۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ علامہ ابن بطال نے اچھی تشریح کی ہے، لیکن ان کا مطلقاً یہ لکھنا صحیح نہیں ہے
کہ جب نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا، نماز میں بات کرنے کا حکم جب ختم کر دیا گیا، تو کسی کے لیے نماز کو توڑنا جائز نہیں، خواہ اس کو اس کی ماں بلائے یا کوئی اور، کیونکہ اسے یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ متبادر ہوتا ہے، یعنی ذہن میں یہ بات آتی ہے فوراً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر بھی نماز کو چھوڑ کر آنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور سورہ انفال آیت نمبر 24 میں اس کا رد، اس کی تردید موجود ہے، اور عام مسلمانوں کے بلانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ عام مسلمانوں کے بلانے کا مقام الگ ہے، اور اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی اگر وہ ہو اور طلب فرمائے تو چاہے فرض نماز ہو یا نفل، اسی وقت نماز توڑ کر فوراً حاضر ہونے کا حکم ہے۔ حدیث مذکور کے مسائل اور فوائد، یعنی اس حدیث شریف سے ثابت ہونے والے مسائل اور فائدے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے حسب ذیل فوائد ذکر کیے ہیں، یعنی اس حدیث سے یہ فائدے اور یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور ماں باپ کی دعا اور بددعا دونوں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے فضل سے مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے، راستہ نکال دیتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورہ طلاق آیت نمبر 2۔ اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے، مشکل سے باہر نکالنے کا راستہ اس کو دکھا دیتا ہے، اور ان پر جو شدت اور سختی طاری ہوتی ہے اس سے ان کا اجر زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کر کے نماز پڑھے۔ شدت و سختی ظاہر ہوتی ہے، یعنی جب کسی پر کوئی شدت، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی کسی سختی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی آزمائش ہوتی ہے، پھر وہ جب وہ اپنی اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو وضو کر کے نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے، جیسا کہ جریج نے اس مصیبت کے موقع پر انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور اللہ کی طرف رجوع ہو کر انہوں نے بچے سے یہ کہلوایا، یعنی بچے کو سے جب کہا کہ تو کس کا لڑکا ہے، کس کا بچہ ہے، جب پوچھا گیا، آپ نے پوچھا تو اس نے فوراً کہا کہ وہ چرواہے کا لڑکا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو وضو کر کے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، وضو کرنا اس امت سے پہلی امتوں میں بھی مشروع اور معمول تھا، یعنی وضو کا طریقہ سابقہ امتوں میں بھی موجود تھا۔ نمبر 5، اس میں اولیاء اللہ کی کرامات کا ثبوت ہے کہ اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ معتزلہ اس کے مخالف ہیں، فرقہ ہے معتزلہ اسلام میں، وہ اولیاء کے کرامات اور محیر العقول، عقلوں کو حیرت میں ڈالنے واقعات کو تسلیم نہیں کرتے۔ نمبر 6، بعض اوقات اولیاء اللہ کی کرامات ان کی طلب اور ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے، یہی صحیح مذہب ہے، یعنی بسا اوقات کرامتوں کی ضرورت پڑتی ہے اولیاء کو اپنی پاک دامنی کے اظہار کے لیے، تو وہ لوگ خود سے کرامت دکھاتے ہیں، اپنے اختیار سے وہ لوگ کرامت کا ظہور کرتے ہیں، کبھی غیر اختیاری طور پر ان سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہے۔ اور صحیح مذہب یہ ہے کہ جب ولی اپنی پاک دامنی اور ان پر لگائے جانے والے الزام کو دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اختیار سے کرامت بھی دکھا سکتے ہیں۔ کرامات ہر قسم کے خوارق کو شامل ہیں، یعنی عقلوں کو حیرت میں ڈالنے والے اور جو عام انسانوں کے اور عام بشر کی طاقت سے خارج ہے، ایسے کام اولیاء کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا اس کا تعلق صرف دعا کے قبول ہونے کے ساتھ ہے، یہ غلط ہے اور مشاہدے کے خلاف ہے، بلکہ کرامات سے حقائق بدل جاتے ہیں اور کوئی چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، کرامت سے اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ صرف دعا کرنا ہی اس میں ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے کوئی چیز اگر موجود نہ ہو تو اس کو موجود بھی کر سکتے ہیں۔ اس باب کی حدیث شرح صحیح مسلم جلد 7 صفحہ 48 حدیث نمبر 63 تا 85 پر مذکور ہے، ذکر کی گئی۔ اس کی شرح کے عنوان اس طرح بنائے گئے: نمبر 1، نماز میں والدین کے بلانے پر نماز توڑ کر آنے کے متعلق فقہا کے اقوال اور ان کے نظریات۔ نمبر 2، حدیث نمبر 63 تا 65۔ اچھا۔ باب عنوان نمبر 2، اولیاء اللہ کی کرامات کی تحقیق۔ عنوان نمبر 3، اولیاء اللہ پر مصائب اور مشکلات طاری ہونے کی حکمتیں، یعنی اولیاء اللہ جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، اس کے باوجود ان پر مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی حکمت کیا ہے۔ عنوان نمبر 4، وسیلے کے لغوی معنی۔
نمبر 5 عنوان نمبر 5 انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کی ذوات، ان کی شخصیتوں سے توسل کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات، یعنی جس طرح نیک اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے، اسی طرح نیک اور بزرگ شخصیتوں کا بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فقہاء کے اقوال۔ نمبر 6 حضرت آدم علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا بیان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی، لغزش ہوئی، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا فرمانا۔ عنوان نمبر 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سائلین کے وسیلے سے دعا کی تلقین فرمانا، یعنی اللہ سے مانگنے والے اور جو محبوب اور مقرب بندے ہیں ان کے وسیلے سے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی۔ نمبر 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنے وسیلے سے دعا کرنے کی ہدایت دینا، تلقین فرمائی یعنی امت کو آپ نے تعلیم فرمائی، انہیں حکم دیا۔ نمبر 10 بعض ناشرین کا، یعنی بعض جو چھاپنے والے ہیں کتابیں، پرنٹنگ پریس والے ناشرین ہیں، ان کا جامع ترمذی کے نسخوں سے یا محمد کو حذف کر دینا۔ بعض ناشرین نے، پرنٹنگ پریس والوں نے جن احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وسیلے کا ذکر آیا ہے یا محمد کہہ کر، انہوں نے یا محمد کے لفظ کو حذف کر دیا، اس کی بھی انہوں نے شرح صحیح مسلم میں وضاحت فرمائی۔ نمبر 11 حذف کر دیا یعنی اس کو ڈیلیٹ کر دیا، مٹا دیا اس کو۔ نمبر 11 حضرت عمر کے زمانے خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا۔ نمبر 12 حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا۔ عنوان نمبر 13 شیخ ابن تیمیہ کے حوالے سے حضرت عثمان بن حنیف کی روایت کی تائید، توثیق اور تصحیح۔ ایک صحابی ہیں جو نابینا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے انہیں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی آپ نے انہیں تعلیم فرمائی، تاکید کی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ نمبر 14 طبرانی کی روایت مذکورہ کا دوسری روایت سے تعارض کا جواب، یعنی طبرانی کی روایت اور ایک دوسری روایت میں جو تعارض ہے، اس تعارض کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ تعارض یعنی اختلاف، بظاہر دو حدیثوں سے الگ الگ حکم معلوم ہو رہے ہیں تو ان میں تطبیق دی گئی، اس کا جواب دیا گیا۔ اور عنوان نمبر 15 ہے توسل بعد از وصال، یعنی کسی بزرگ کے وصال کے بعد ان سے وسیلہ لینا، ان کی ذات کو وسیلہ بنانے کے متعلق اس موضوع پر شیخ ابن تیمیہ کے اعتراضات اور مصنف کے جوابات۔ نمبر 16 توسل بعد از وصال، یعنی وصال کے بعد وسیلہ لینے کے متعلق علامہ آلوسی روح المعانی کے مؤلف ہیں، یہ بڑے متبحر عالم دین ہیں، ان کا نظریہ۔ اور نمبر 17 توسل بعد وصال، وصال کے بعد کسی بزرگ کی ذات کو وسیلہ بنانے کے متعلق غیر مقلد عالم دین شیخ وحید الزماں کا نظریہ۔ نمبر 18 وصال کے بعد توسل کے متعلق غیر مقلد عالم علامہ قاضی شوکانی کا نظریہ، جو غیر مقلدین کے بڑے معتبر اور مستند علماء ہیں، ان کی کیا رائے ہے اس کو بھی آپ نے بیان کیا وہاں۔ عنوان نمبر 19 انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ مدد طلب کرنے کے متعلق احادیث شریفہ۔ نمبر 20 رجال غیب، جنہیں ابدال سے تعبیر کیا جاتا ہے، جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، رجال غیب سے مدد طلب کرنے کے متعلق فقہاء اسلام کے نظریات۔ نمبر 21 امام ابن اسیر اور حافظ ابن کثیر کے حوالوں سے عہد صحابہ میں صحابہ کے زمانے میں ندائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رواج۔ نمبر 22 ندائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور توسل میں وسیلے کے مسئلے میں عقیدے میں علماء دیوبند کا موقف۔ ندائے یا محمد یعنی یا محمد کہنا کیسا ہے، اس سلسلے میں علماء دیوبند کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے۔ اسی طرح عنوان نمبر 23 ہے ندائے غیر اللہ اور توسل کے متعلق مصنف کا موقف، غیر اللہ کو پکارنا کیسا ہے اور ان سے وسیلہ لینے کے متعلق مصنف کا موقف۔